بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی خلافت میں آپ کی فوج کے ایک سپاہی نے جس کا نام حیثم تھا، عرب کے قبیلہ جہانیہ کی عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد حیثم کے گھر بچہ پیدا ہو گیا۔ جب حیثم نے دیکھا کہ میرے گھر 9 ماہ کا بچہ پیدا ہونے کی بجائے بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ اپنی بیوی پر بدکاری کے الزام لگانے لگا اور چیخو پکار کرنے لگا۔ حیثم کا غصے سے خون کھولنے لگا۔ وہ مسلسل اپنی بیوی پر چلاتا رہا۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا، اے حیثم، وہ اللہ جس نے اس بچے کو میرے پیٹ میں 6 ماہ تک رکھا، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ بچہ آپ کا ہے۔ جب حیثم نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو اسے اپنی بیوی کی اس بات پر یقین نہ آیا۔ وہ مسلسل اپنی بیوی پر الزام لگاتا رہا۔ بالآخر حیثم اپنی بیوی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کے عالم میں رو رو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، میں آپ کی فوج کا سپاہی ہوں۔ میں نے آج سے 6 مہینے پہلے اس عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کے 6 مہینے بعد اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا۔ میں اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ میری زوجہ 9 مہینے کی بجائے 6 مہینہ میں کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ یہ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ بچہ میرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا معاملہ سن کر حیثم کی زوجہ سے پوچھا، اے خاتون، یہ بات جو تمہارا خامد بتا رہا ہے کہ تو نے اس بچے کو 6 مہینے میں پیدا کیا ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو اس بات پر حیثم کی زوجہ نے نہایت احترام سے کہا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرے شوہر نے یہ ہر بات سچ کہی ہے۔ میں نے اس اپنے بچے کو 6 مہینے میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرے شوہر حیثم کا بچہ ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے لوگوں کا یہ اصول تھا کہ اگر کسی عورت کو 6 مہینوں میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ اس عورت اور اس کے بچے کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ لوگ زندہ اس لیے دفن کرتے تھے کیونکہ اگر ان کے یہاں کوئی عورت بچے کو 6 مہینے پیدا کر دیتی تو وہ بچہ حلال نہیں حرام مانا جاتا تھا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرب کے لوگوں کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، اے خاتون، کیا تم یہ نہیں جانتی کہ عرب کے لوگوں کے یہاں یہ اصول چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو 6 ماہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں کے لوگ اس بچے کو حلال نہیں بلکہ حرام مانتے ہیں، مگر اے عورت، ان لوگوں کے اصول سے بلند اللہ تعالیٰ کا قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اے خاتون، اگر تم اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت کر سکو کہ عورت کے یہاں 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں اسی وقت رہا کر دوں گا، لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفن کر دیا جائے، تمہارے منہ کے اوپر اور اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک کہ تم ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی اس خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان سنا تو وہ خاتون سب کے سامنے چیخ چیخ کر رونے لگی، زمین پر گر کر کہنے لگی، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرے پاس تو کوئی بھی ایسی دلیل موجود نہیں کہ جس دلیل سے میں یہ ثابت کر سکوں
کہ 9 مہینوں کی بجائے 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن آپ اگر مجھے بے گناہ کو سزا دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرے خاوند ہیثم کا ہے۔ تو اس کے بعد سپاہی اس کو لے کر مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، اس عورت نے 9 مہینوں کی بجائے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا ہے، لہذا مسلمانوں کے خلیفہ کے حکم پر زنا کی سزا پر اس عورت کو زمین میں سینے تک دفن کیا جائے گا، تو اس کے منہ پر پتھر مارے جائیں گے اس وقت تک جب تک یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اے لوگو، اس خاتون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم بھی اس بدکاری اور اس جیسے کاموں سے باز رہ سکو۔ جیسے ہی ان سپاہیوں کا اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو آپ اس عورت کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچ کر فرماتے ہیں، اے جناب عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ عورت کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے قرآن کے مطابق صرف 9 مہینوں میں ہی نہیں بلکہ عورت 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ بس جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا، اے علی، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہماری عمریں گزر گئی، لیکن سارے قرآن میں نے یہ کہیں بھی نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کی بجائے 6 مہینوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اس بات کو قرآن پاک میں ثابت کر دیا تو میں اس عورت کو ابھی رہا کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر، ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے، جو مائیں اپنے دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی 24 مہینوں تک دودھ پلائیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی سورۃ الاحقاف کی ایک آیت کو پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اولاد کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں، کہ اس کی ماں نے اس کو بہت ہی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا اور بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا، اور انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینے تک ہے، اور قرآن مجید میں ان 2 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل کا زمانہ اور دوسرا دودھ پلانے کا زمانہ، یعنی عورت کے پیٹ کے پہلے دن سے لے کر دودھ پلانے تک کی ساری مدت 30 مہینے ہے۔ ان میں سے عورتیں 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، باقی 6 ماہ بچتے ہیں جو 6 ماہ حمل کی ہیں، اور 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں وہ 2 سال تک دودھ پلائیں، جبکہ حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ 30 مہینوں تک ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بچہ اسی مرد کا ہے اور یہ عورت بے قصور ہے۔ بس جیسے ہی دربار میں سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ علم دیکھا تو سب کے سب لوگ بہت حیران ہوئے اور سب لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کی بجائے 6 مہینوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ عورت کو رہا کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر سب لوگوں کے سامنے فرمایا، اے علی، اگر آج آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور اگر آج اس عورت کو سزا دے دیتا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی مجھے وہی سزا دیتا جو ایک قاتل کو ہوتی ہے۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ،
آج آپ نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لی۔